دی کشمیر نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان وقار اختیار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ضلع باغ میں اس وقت موجود ہیں حلقہ شرکی باغ کے امیدوار جناب اعجاز کٹانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مختصر ان سے کچھ سوال کریں گے۔ اعجاز کٹانہ نے 2021 میں الیکشن لڑا تھا جی کتنے ووٹ لیے تھے؟ جی میں نے اس وقت میرے ووٹ تقریباً 9280 ووٹ تھے، لیکن جو وہ الیکشن میں دھاندلی ثابت ہوئی ہے امیر اکبر خان کے اوپر، اور الیکشن کل عدم ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا ہے اس کو، 6000 ووٹ جو ہے انہوں نے میرے ادھر ادھر کیے تھے۔ اعجاز کٹانہ نے اس کے اوپر ریٹ دائر کی تھی یا سردار قمر عثمان صاحب؟ سردار صاحب نے کی تھی، میں اس میں فریق ہوں۔ آپ اس میں فریق ہیں؟ جی تو یہ بھی سننے میں آیا کہ اعجاز کٹانہ کے کچھ ووٹ جنگل سے ملے تھے۔ جی بالکل، میرے پاس پروف ہے ان ووٹوں کا۔ اور ابھی آپ مسلم لیگ نون سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، مسلم لیگ نون جو ہے نا، جماعت کا نظریہ ہوتا ہے، جماعت میں محبت کی بات کر رہا ہوں، کتنی محبت ہے آپ کو؟ دیکھیں نا، مسلم لیگ نون سے نہیں، ہمیں مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے نظریے سے اور میاں محمد نواز شریف کے جو ان کے کام کاج ہیں ان سے یقیناً محبت ہے۔ سردار میر اکبر صاحب ایک مرتبہ پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے واپس شامل ہو گئے ہیں پارٹی میں، آپ نے ویلکم کیا؟ نہیں، یہ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ووٹ کو بے عزت کرو والا نعرہ ہے ان کا۔ بیسیکلی ووٹ کو عزت دو والا ہوتا تو وہ جس سے جماعت سے کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں تو اس جماعت کے ساتھ وفا کریں تو پھر ووٹ کو عزت دے والی بات ہے، یہ تو ووٹ کو بے عزت کرو والی بات۔ آپ نے میر اکبر کو دعوت دی تھی کہ وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں؟ نہیں، میں نے نہیں۔ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہے کہ وہ میرے پولنگ ایجنٹ بیٹھیں گے۔ دیکھیں، جماعت کے اندر میں نے یہ کہا تھا، اور جماعت کے اندر جو کوئی بھی آ سکتا ہے، جماعت کے اندر آنے سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، اور جو جماعتیں ہوتی ہیں یہ مطلب پاکستان مسلم لیگ نون تمام پاکستانیوں اور تمام کشمیریوں کی جماعت ہے، تو اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن ٹکٹ جو ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے ذکر کیا، ایک پالیسی بیان دیا کہ ابھی ہمارا اچھا وقت چل رہا ہے، بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن ٹکٹ ہم نے اپنے پکے لوگوں کو دینا، جو ہمارے لوائل لوگ ہیں، جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کو ٹکٹ دیں۔ سردار میر اکبر جو ہیں وہ پارٹی ٹکٹ کے امیدوار سے تو پارٹی میں شامل ہوئے ہوں۔ ہاں دیکھیں، وہ تو امیدوار کے مطلب امید تو بندہ کچھ بھی لگا سکتا ہے، کسی کو امید لگانے میں کوئی، اگر پارٹی انہیں ٹکٹ جاری کرتی ہے تو اعجاز کٹانہ ان کا پولنگ ایجنٹ بیٹھ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں جب چونکہ پارٹی اگر میرٹ کے اوپر ٹکٹ جاری کرتی ہے تو میرٹ کے اوپر ٹکٹ کا حق میرا بنتا ہے، چونکہ 5 سال میں نے جماعت کے لیے کام کیا، میں جماعت کے لیے کھڑا رہا، اور میں نے جماعت کا پرچم تھامے رکھا۔ آپ کے باقی ساتھی آپ کو چھوڑ کے میر اکبر کے ساتھ چلے گئے؟ جی بہت سارے لوگ گئے، لیکن جو بعد میں آئے تھے وہ سارے بعد میں ہی آئے تھے۔ اصل میں یہ ہے کہ ان میں وہ سارے لوگ بعد میں آئے تھے، اور وہ چلے گئے، وہ تقریباً سہولتکار جو تھے وہی چلے گئے۔ وہ تو نون لیگ میں گئے ہیں نا، نون لیگ میں وہ پلانٹڈ لوگ تھے، میر اکبر صاحب کی ٹیم کے لوگ تھے، وہ بیسیکلی پلانٹ کیے گئے تھے، ان کو میرا راستہ روکنے کے لیے پلانٹ کیے گئے تھے۔ ان کو 2021 سے 25 تک میر اکبر نے کیا اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی سے ہو کر؟ ڈیفینیٹلی کیا ہوا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پلانٹڈ قسم کے لوگ تھے، آپ ان کی باتیں سنیں، پہلے کی باتیں سنیں، اور پھر بعد میں ایک دم اتنا بڑا یو ٹرن پاسبل نہیں ہے میرے خیال سے۔ ابھی اعجاز کٹانہ اگر پارٹی ٹکٹ اس کو جاری نہیں کرتی جی تو اعجاز کٹانہ کیا شیر باغ سردار قمر عثمان کی حمایت کر سکتے ہیں؟ نہیں، میں چونکہ میں پہلے بھی آزاد امیدوار کھڑا ہوا تھا الیکشن میں، تو جماعت کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون نے جب میر اکبر صاحب ان کا ٹکٹ بقول مشتاق مناز صاحب ایم پی چیک پوسٹ پہ پھینک کے چلے گئے، تو پھر انہوں نے مجھے بلا کے ٹکٹ دیا۔ اچھا ایک بات ہے، تو میرا جواب مکمل ہو گیا۔ تو پھر یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں، اور میں کھڑا رہوں گا، میں مقابلہ کروں گا اللہ کے حکم سے، میں انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ مقابلہ کروں گا۔ اچھا چودھری صاحب ایک بات ہے کہ سردار میر اکبر کو شامل کرنے کے لیے لوگ دھڑو دھڑ آ رہے ہیں، ہر پارٹی آ رہی ہے، پہلے پی ٹی آئی آئی، پھر آپ کی جو نون لیگ ہے تمام کابینہ ان کے پاس پہنچی، ان کے گھر پہنچی، کیا وجہ ہے اتنی محبت میر اکبر سے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ میں بلکہ کل بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا،
ابھی شاید جماعتوں کو یہ اندازہ نہیں ہے، ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے پاکستان کا الیکشن دیکھ کر کے، اور جو یہ موجودہ انہوں نے تجربہ کیا آزاد کشمیر کے اندر ایک ایم ایل ایز کی گورنمنٹ بنا کر کے ایسے ریجیکٹڈ لوگوں کو اکٹھا کر کے مختلف بانمتی کا ایک کنبہ بنایا، اور اس کے جو ریزلٹس آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، جس میں مطلب ایک ایکشن کمیٹی کی صورت میں ایک عوام کا رد عمل آیا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں پورے آزاد کشمیر اور پاکستان میں ایک بہت بڑی ہلچل مچ گئی، اور بالکل آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ان کو ہینڈل کرنے میں۔ وفاقی وزراء نے اس میں انٹروین کیا اور انہوں نے آگے معاملے کو ہینڈل کیا۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2021 میں میر اکبر کے ایک بھتیجے نے اعجاز کھٹانا کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ 21 میں نہیں کی، وہ 21 کے بعد میرے خیال میں 22 کی بات ہے شاید۔ چودھری عزیز کی تصویر آپ کے آفس میں لگی ہوئی ہے، جی جی پارٹی نے ٹکٹ جاری نہیں کیا تھا، وہ آزاد آئے، الیکشن جیتے، اور اس کے بعد بہت ساری پارٹیاں ان کے پاس پہنچ گئی، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ کیا اعجاز کھٹانا بھی آزاد جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، چودھری عزیز صاحب یقیناً میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق بھی تھا، وہ میرے سیاسی استاد بھی تھے، اور یقیناً وہ میرے لیے مشعل راہ بھی ہے ان کی ساری سیاسی ایفرٹس۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر میرا پہلا جو فرسٹ میری پرائرٹی ہے اور جو میری فرسٹ وہ ہے اٹیمپٹ ہے، میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، وہ ٹکٹ میرا رائٹ بنتا ہے، اگر میرٹ پہ ٹکٹ بن دیا گیا تو وہ میرا رائٹ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلے کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی میاں صاحب جو ہیں وہ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں اور اصولوں کے اوپر کبھی سودا بازی نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب نے، شیخ رشید نے، مطلب یہ ہے کہ سیٹ جیت کے انہوں نے کہا کہ میں میاں صاحب کے کارکن میں رکھتا ہوں، میاں صاحب نے ایکسپٹ کیا۔ مائنس میر اکبر، آپ اگر کسی بھی جماعت کے کارکن کو ٹکٹ دیتے ہیں میں اس کا بستہ اٹھا کے ساتھ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی مشکل وقت میں جماعت کے پیٹھ میں چھرا باندھ کے جائے، اگر آپ اس کو گلے لگائیں گے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اعجاز کھٹانا کی صرف جو کلیش ہے وہ میر اکبر کے ساتھ ہے؟ نہیں، میر اکبر کے ساتھ نہیں۔ تعلیم کا حال یہ دیکھ لیں کہ میرے حلقے میں یہ آفیشیل فگر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ڈی او آفس سے چیک کریں، زلزلے کو 20 سال ہو گئے، 102 اسکول میرے حلقے میں ابھی ایسا ہے جو شیلٹر لیس کیٹیگری میں۔ اب مجھے بتائیں، یہ حال ہے تعلیم۔ صحت کا حال آپ دیکھ لیں، یہ ہمارا ہاسپٹل ہے، اس کے اندر نہ سٹاف پورا ہے، اور جو بھی سفارشی لگائے ہوئے ہیں وہ میر اکبر خان کے میڈیا ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ سارے میر اکبر خان کا سوشل میڈیا چلانے والے سارے لوگ یہاں ہاسپٹل کے ملازم۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہلکا شرقی باغ کے اندر انتقامی سیاست بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً انتقامی سیاست ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، انتقامی سیاست ابھی لوگوں کو، میں یہ کہتا ہوں انتقامی، چلو پھر ایک چھوٹا لفظ ہے، یہاں پہ بلیک میلنگ کی سیاست ہوتی ہے، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، دور دراز تبادلے کیے جاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے فلانے میں نیت، فلانے میں نیت، فلانے میں نیت، فلانے نال نیت، سب کو شامل کروا تو پھر میں تمہارا تبادلہ کروں۔ ابھی دیکھیں، ابھی 3 4 6 تبادلے ہوئے، ابھی حکومت تبدیل ہوئی تو میر اکبر خان کی چیخیں نکل گئی، اور ہمارے لوگ پچھلے 4.5 سال میں جو مطلب انتخابی تبادلوں کی زد میں ہیں، اور جنہوں نے، ہم نے سی تک نہیں کی، اور ہمارے لوگ مطلب ایک بندہ، میں آپ کو بتاؤں، خواجہ رتنوئی سے اس کو لگایا گیا، خواجہ رتنوئی کہاں پہ ہے؟ خواجہ کھڑی ٹکی سے، اور اس کی پوسٹنگ ہے کھر لباسیاں کل بلدیالہ، اور ایک لڑکا سیور کا، اس نے NTS کیا، ٹھیک ہے، اس بیچارے نے NTS پاس کیا، میرٹ کے اوپر ہے، اور اس کو پوسٹنگ کہاں دی گئی؟ بیسوٹی میں۔ آخر میں آپ اپنے کارکنوں کو اور میر اکبر صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میں اپنے کارکنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے کارکن مطمئن رہیں، میں اپنے کارکنوں کی نمائندگی کے لیے انشاءاللہ ہر فورم پہ کھڑا ہوں، اور جس طرح میں پہلے کھڑا تھا اس سے زیادہ جوش، جذبے اور ہمت کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور انشاءاللہ ڈنکے کے چوٹ پہ میں مقابلہ کروں۔ بہت شکریہ، اعجاز کھٹانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا مختصر ہم نے انٹرویو کیا اور ان سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر
اگر پارٹی انہیں ٹکٹ پالیسی نہیں دیتی ہے تو ان کا آگے والا لائے عمل کیا ہوگا؟ اپنے میزبان وقار اختیار اور مہمان اعجاز کردانا صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ نے